اور آخر بڑے ابا مان ہی گئے تھے، لیکن وہ کتنے افسردہ تھے ان کے جانے سے۔ فروری کے آخری دن تھے، دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور یوں ہی ٹیک لگائے لگائے سو گئی۔ دادی اماں نے کمرے سے باہر نکل کر جو اسے یوں آنکھیں موندے ٹیک لگائے دیکھا تو گھبرا گئیں۔ بیٹی کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ٹھیک ہوں دادی اماں، بس نیند آ رہی ہے، اس نے کثر مندی سے کہا۔ کتنی بار کہا ہے رات کو جلدی سو جایا کرو۔ اس کے قریبی تخت پر بیٹھ گئی۔ صبح پھر خواہ سستی تاری رہتی ہے، اور یہ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہو، رنگت جھلس جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا دادی اماں، اس نے پھر آنکھیں موند لی اور آنکھیں موندے موندے پوچھا، دادی اماں یہ بڑے ابا صبح صبح کہاں جاتے ہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، کسی کام کو ہی جاتا ہوگا۔ دادی اماں یہ لیڈی ہڈسن کون تھیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میجر ہڈسن کی بیوی تھی، تیرے ابا کے بڑے دوست تھے میجر ہڈسن۔ ارے یہ انہی کی مہربانی ہے جو ہم 4 جی بچا کر یہاں آ گئے، ورنہ بیچارے بہت اچھے تھے۔ جب ہمیں چھوڑ کر گئے تو تیرے ابا کے گلے لگ کر بہت روئے تھے، کہتے تھے شیر دل خان تم ہم کو بہت یاد آئے گا، ہم تم کو کبھی نہیں بھولے گا۔ دادی اماں نے جیب سے تسبیح نکالی۔ دادی اماں یہ خلیل الرحمن کہتے ہیں۔ ارے چھوڑ خلیل الرحمن کی باتیں، دادی اماں نے اسے ٹوک دیا۔ جو گزر گیا اس کا ذکر کیا کرنا، جو ہے وہ ہے۔ کیا یہ سچ ہے دادی اماں؟ کیا آپ کے پاس زر و جواہر کے ڈھیر تھے اور لیڈی ہڈسن نے آپ سے 9 لکھا ہار کا ڈیزائن مانگا تھا اور وہ آپ نے انہی کی نظر کر دیا تھا؟ وہ بھی آج سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ بیٹی، دادی اماں نے ٹھنڈی سانس لی، جو تھا وہیں ہی رہ گیا، سب زیورات، سب نقدی، مال و دولت، بس جانیں بچا کر لے آئے، پر کوئی رنج نہیں، اپنے پیارے پاکستان پر سب کچھ قربان۔ تو اس کا مطلب ہے بڑے ابا کے پاس کچھ نہیں ہے، نویدا نے سوچا۔ یہ صرف خلیل الرحمن کی باتیں ہیں، مگر دادی اماں آپ کو تو میجر ہڈسن چھوڑنے آئے تھے سرحد تک، تو پھر آپ کے ساتھ کچھ کیوں نہیں لے کر آئیں آپ؟ سارا نے نہ جانے کب وہاں آ کر سوال کر دیا۔ بحری جہاز پر آئے تھے ہم، میجر ہڈسن ہمیں بمبئی تک چھوڑنے گئے تھے، خود جہاز پر بٹھایا تھا۔ دادا کو تو انہوں نے خان بہادر کا خطاب دیا تھا نا۔ سارا کو اپنے خاندان کی ہسٹری جاننے کا بہت شوق تھا، لیکن دادی ہمیشہ ٹال جاتی تھی۔ آج نہ جانے کیسے نویدا نے انہیں سب کچھ بتانے پر راضی کر لیا تھا۔ یہ نویدا بھی بڑی گھنی ہے، چپکے کے دادی سے پرانے قصے سنتی رہتی ہے۔ سارا بھی اس کے پاس ہی گھس کر بیٹھ گئی۔ ہاں بیٹا، پھر نہ صرف خطاب واپس لے لیا تھا بلکہ ساری جائیدادیں بھی قرق کر لی تھیں۔ کیوں؟ کیا دادا ابا سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ سارا کو خطاب واپس لے جانے پر بڑا دکھ ہوا۔ خلیل الرحمن تو اب بھی خان بہادر یار جنگ کہا کرتا تھا، اور وہ بھی بڑے فخر سے سہیلیوں کو بتایا کرتی تھی کہ اس کے دادا کو انگریزوں نے خان بہادر کا خطاب دیا تھا اور خان بہادر جنگ کی پوتی ہے۔ ارے نہیں بچی، تیرے ابا اور تیرے بڑے ابا تحریک پاکستان میں شامل ہو گئے تھے۔ اور سارا نے کچھ پوچھنا چاہا تو دادی اماں نے ٹوک دیا۔ اور یہ تو آج کالج کیوں نہیں گئی؟ نہیں دادی اماں، سر میں درد ہو رہا تھا، لا میں تیل کی مالش کر دوں۔ دادی اماں پہلے یہ بتائیں، بڑے ابا اور ابا نے یہاں آ کر کوئی بڑا کاروبار کیوں نہیں کر لیا؟ سارے پیسوں کا یہ اتنا بڑا گھر خرید لیا۔ کہاں بچی، یہ مکان تو جائیداد کے بدلے میں الاٹ ہوا تھا، وہ بھی اللہ بھلا کرے خلیل الرحمن کے والد کسٹوڈین میں تھے، انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے یہ کوٹھی الاٹ کروائی تھی۔ اللہ بخشے خلیل الرحمن کے دادا ہمارے استبل کے انچارج ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہمارا بھلا وقت دیکھ رکھا تھا، انہوں نے ہی اپنے بیٹے پر زور ڈالا، ورنہ تیرے ابا کو کشن لال کی بے وفائی ڈھہ گئی تھی۔ بڑا یارانہ تھا کشن لال سے، کشن لال پکے کانگریسی اور یہ پکے مسلم لیگی، مگر پھر بھی دانت کاٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ تیرے بابا کا تو نوالا ہی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ جب تک تقسیم کا اعلان ہوا تو کشن لال نے ہی سکھوں کو ہماری حویلی کی راہ دکھائی۔ وہ تو گھر کا بندہ تھا، سب برا بھلا جانتا تھا۔ یہ تو میجر ہڈسن تھے جو ہمیں بچا کر لے آئے، ورنہ اس خاک پاک کو کہاں دیکھ پاتے۔ آخر 9 لکھا ہار آپ نے بھی تو انہیں دے دیا تھا۔ سارا کو بہت دکھ تھا کہ دادی نے اتنی فراق دلی سے لیڈی ہڈسن کو اپنا 9 لکھا ہار کیوں دے دیا تھا۔ دیکھوں تو یہ خاتون بی بی کچن میں گھسی کیا کر رہی؟ دادی اماں جھک کر تخت کے نیچے سے اپنا جوتا تلاش کرنے لگی۔ دادی چاول پکا رہی ہوں بڑی بیگم صاحبہ، خاتون بی بی نے کچن سے جھانک کر جواب دیا۔ خاتون بی بی بھی تقسیم کے وقت ان کے ساتھ ہی آئی تھی، تب 13-14 برس کی تھی۔ ماں باپ حویلی کی حفاظت کرتے ہوئے سکھوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور جب میجر ہڈسن حویلی پر حملے کی خبر سن کر جیپ میں حویلی کی طرف آیا تو زندہ بچ جانے والوں میں خاتون بی بی بھی تھی، جنہیں دادی اماں نے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا، اور خاتون بی بی ایک سالہ عبدال بہادر کو گود میں چھپائے استبل میں چھپی بیٹھی رہی تھی۔ 2 پھلکے بھی ڈال لینا خاتون بی بی، تمہیں پتہ تو ہے نصیر یار جنگ چاول رغبت سے نہیں کھاتے۔
دادی اماں جوتے کی تلاش کر کے کھڑی ہو گئی۔ جی بڑی بیگم، خاتون بیوی نے سر پھر اندر کر لیا۔ چلو اب اٹھ جاؤ، غسل لے لو، طبیعت کی سستی ختم ہو جائے گی، دادی اماں نے نویدہ سے کہا۔ جی بہتر دادی اماں۔ نویدہ بھی اٹھ کھڑی تھی۔ دیکھو سارو، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم کالج جاؤ گی کل سے، دادی اماں کے جانے کے بعد نویدہ نے سمجھایا۔ نویدہ پلیز تم مجھے کچھ مت کہو، بس تم بڑے ابا سے بات کرنا آج۔ سارا کبھی تو اس بڑے القاب سے بلاتی اور کبھی آپا یا آپو، بجیا، اور کبھی صرف ودا۔ نویدہ خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھانا مشکل تھا، لیکن اسے سارا کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے نیچے گرا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سارا وہیں تخت پر لیٹ گئی، اپنے بازوؤں کو تکیہ بنا لیا۔ ودا تم بات کرو نا بڑے ابا سے۔ نویدہ نے سر ہلایا اور اسے وہیں لیٹا چھوڑ کر خود کمرے میں آ گئی۔ ودا سو رہی ہو کیا؟ سارا نے کچھ 7ویں بار اس کے کمرے کا چکر لگایا تھا۔ نہیں تو، یہ بھلا کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ یوں ہی لیٹ گئی تھی۔ بڑے ابا آ گئے ہیں۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اچھا، نویدہ اٹھ بیٹھی۔ اچھا تو بڑے ابا آج جلدی گھر آ گئے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں، وہ تو آتے ہی کمرے میں چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا، خاتون بی بی سے چائے کے لیے کہا ہے۔ تم نے پوچھا نہیں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے ودا، مجھے بڑے ابا سے ڈر لگتا ہے، تم جاؤ نا، بڑے ابا سے جا کے بات کرو۔ پتہ ہے وہ رابل 2 مرتبہ فون کر کے پوچھ چکی ہے، میں نے اس سے کہا تھا مغرب کے بعد بڑے ابا آئیں گے تو پھر بتاؤں گی۔ نویدہ نے بہن کو غور سے دیکھا۔ دلکش لمبی آنکھیں، گوری رنگت، بالکل بڑے ابا کی طرح، آنکھیں اور بال چاکلیٹی رنگ کے، انتہائی متناسب قد، دبلی پتلی نازک سی۔ کیا وہ سیلز گرل بنے گی؟ ہر آتا جاتا ہے اسے دیکھے گا، نویدہ نے دکھ سے سوچا۔ سارا تمہیں جاب ہی کرنی ہے تو تم کوئی اور جاب کیوں نہیں کر لیتی، کسی اسکول وغیرہ میں؟ تم BA کر لو، پھر بڑے ابا تمہیں خود اجازت لے کے دوں گی، پرامس۔ ودا تمہیں بڑے ابا سے بات نہیں کرنی تو صاف کہہ دو، میں خود کر لوں گی۔ اسے فوراً ہی غصہ آ جاتا تھا اور وہ بڑے ابا کی طرح ذرا سے غصے میں آنکھیں ایک دم سرخ ہو جاتی تھیں۔ بہت چھوٹی سی تھی وہ جب اماں کا انتقال ہوا تھا، 6-7 برس کی ہوگی۔ وہ اماں سے بہت اٹیچ تھی۔ جب اماں اماں کر کے چلاتی تو بڑے ابا اور دادی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بڑے ابا کی طرح اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی آنکھوں میں ذرا سا رونے اور لال ڈورے پڑنے لگ گئے تھے۔ ودا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو بیمار ہی دیکھا تھا، پتہ نہیں کیا بیماری تھی انہیں۔ اس نے اکثر انہیں چپکے چپکے روتے دیکھا تھا اور پوچھا بھی تھا، اماں آپ کیوں روتی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، درد ہوتا ہے سارے جسم میں۔ اماں میں آپ کو دباؤں؟ نہیں بیٹا۔ اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی اور ان کے آنسو بڑی روانی سے ان کے ہاتھوں پر گرنے لگتے۔ کتنا انتظار کیا تھا تیرا بیٹا، کتنے برس تیرے خاطر دعائیں کی تھی، اور تو آئی ہے تو؟ پھر وہ اس کے ہاتھ چھوڑ دیتی اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی اور اماں کو اس کا اتنا انتظار کیوں کرنا پڑا تھا۔ تب ایک روز اس نے خاتون بیوی سے پوچھ لیا اور خاتون بیوی زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ چھوٹی دلہن کی شادی کو 7 برس بیت گئے تھے اور ان کے بچے نہیں تھے۔ پاکستان بن گیا، ادھر آ گئی۔ 10 برس یوں ہی ترس ترس کر دعائیں مانگ مانگ کر گزرے، تب کہیں سوکھے دھانوں میں پانی پڑا۔ پھر پہلے تجھے اللہ نے بھیجا، پھر تیرے بعد صوبان میاں کو، اور پھر اپنی سارا بیٹا کو۔ پر بیٹیا کے پیدائش کے بعد جوڑوں میں درد اٹھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیا۔ پھر اس درد نے بڑے صاحب تو دوائیں لا لا کر اور بڑی بیگم دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی۔ خاتون بی بی، جوڑوں کے درد سے کوئی مرتا بھی ہے بھلا؟ جب سے سامنے پیلی کوٹھی میں رہنے والی گڈی کی مما مری تھی، اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کی اماں بھی نہ مر جائیں۔ اے نوج، بد فعل منہ سے نہیں نکالتے، اللہ ہماری چھوٹی دلہن کو ہزاروں برس کی عمر دے۔ اور ایسے میں سارا بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ جوڑوں کے درد کی وجہ سے اماں سے سنبھلتی نہ تھی، لیکن وہ ہر وقت اسی سے چمٹی رہتی تھی۔ اور ابا جو پہلے ہی بڑے کم گو اور خاموش تھے، اماں کے بعد تو اور بھی خاموش ہو گئے تھے۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں اسے ہمیشہ بہت اداس اور غمگین لگتی تھیں۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں لیٹے موٹی موٹی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ ان تینوں سے بھی بہت کم بات کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی سارا کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے باتیں کرتے تھے، اسے گدگداتے، ہنساتے، اسے کھلاتے، لیکن اس کی اپنی آنکھیں اداس ہی رہتی تھیں۔ یہ تو بڑے ابا ہی تھے جو ان سے بات کرتے تھے، ابدال، صوبان، اور اسے پاس بٹھا کر پڑھاتے، ہوم ورک کرواتے اور تحریک پاکستان کے واقعات سناتے۔ اور کبھی کبھی وہ ابا کو بھی اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، کبھی انہیں زبردستی باہر لے جاتے۔ ابا کسی بھی معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے، سارے مسائل بڑے ابا ہی حل کرتے تھے۔ ان کے اسکول جانا، ان کا یونیفارم، کتابیں، کاپیاں، ساری ذمہ داریاں بڑے ابا کی ہی تھیں، اور وہ بھی اپنی ہر ضرورت بڑے ابا سے ہی کہتے تھے۔ پھر بھی ابا کے جانے کے بعد زندگی میں کتنا خلاصہ ہو گیا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی کمی ہو گئی ہو، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ بڑے ابا ان کے بعد کچھ سنجیدہ اور خاموش ہو گئے تھے۔
لیکن پھر بھی پہلے کی طرح ان کی ہر بات میں دلچسپی لیتے تھے. ان سے کالج اور یونیورسٹی کی باتیں وہ ضرور پوچھتے تھے. آخری دنوں میں تو ابا بالکل خاموش ہو گئے تھے. انہیں دل کا عارضہ تھا. زیادہ تر اپنے کمرے میں آنکھیں موندے لیٹے رہتے تھے. بڑے ابا بھی گھر آ کر ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے. 4 سال پہلے ابا نے تقریباً اسی ٹائم عصر کے بعد انہیں بلایا. وہ کمرے میں بالکل اکیلے تھے. بڑے ابا ابھی تک نہیں آئے تھے. پتہ نہیں. ابا آنکھیں موندے لیٹے تھے. اسے دیکھ کر آنکھیں کھول دی. آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ ادھر میرے پاس آؤ. ابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبرا سی گئی. ابا نے اس طرح کبھی نہیں بلایا تھا. ہاں پتہ نہیں کچھ دل گھبرا رہا ہے. دادی اماں کو بلاؤں؟ نہیں وہ آرام کر رہی ہوں گی. بس تم ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ. وہ پاس بیٹھ کر ان کا بازو دبانے لگی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. ابا نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا. وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ گئی. تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے ابا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے پہلی مرتبہ اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھا تھا. اور اس زبان بھی کچھ پڑھتا ہے یا نہیں؟ ابا پڑھتا ہے. رات دیر تک اسٹڈی کرتا ہے. ہمیشہ پوزیشن لیتا ہے. ہاں 2 ایک مرد تمہارے بڑے ابا نے بتایا تو تھا. بیٹا دیکھو. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اپنے بڑے ابا کو کبھی دکھ نہ دینا. انہوں نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. بلکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تمہارے لیے وہی تھکے ہیں. تم حقیقت میں انہی کی اولادیں ہو. ساری ذمہ داریاں تو وہی پوری کر رہے ہیں تمہاری. اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ بھی دیں جو تمہیں قبول نہ ہو تو ان کی قربانیوں کا ضرور سوچ لینا. اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا. ابا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگا کر چھوڑ دیا. اس کا جی چاہا وہ چیخیں مار مار کر روئے. اسے لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے. جیسے ابا انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیٹا تم بڑی ہو. سارا اور صبان کا خیال رکھنا. اپنی دادی اماں کا بھی. وہ ذمہ داریاں بھی تمہیں ہی پوری کرنی ہیں جو میں نہیں کر سکا. اور ہو سکے تو تم تینوں معاف کر دینا. اور روز محشر اپنی ماں سے بھی میری سفارش کرنا. میں جب بھی اسے خواب میں دیکھا وہ خفا خفا ہی نظر آئی. اور ضبط کی لگامیں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں. وہ رونے لگی. ودا مت رو. میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھے. مجھے لٹا دو اور اپنی دادی اماں کو اگر وہ اٹھ چکی ہیں تو میرے پاس بھیج دو. سارا اور صوبان کو بھی بلا لو. ان سے کہو یہاں میرے پاس بیٹھیں. جی. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے دیکھا کتنے کمزور اور پیلے پیلے لگ رہے تھے. اسے جھک کر ان کے ہاتھوں کو چوما. انہیں آنکھوں سے لگایا اور دادی کو بلانے چلی گئی. اور پھر اسی شام مغرب کے بعد ابا کے دل کو دوسرا حملہ ہوا. دوسرا ہارٹ اٹیک. اس رات عشاء سے ذرا پہلے وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. ہفتوں مہینوں سالوں سے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ابا اتنی خاموشی اور آہستگی سے انہیں چھوڑ کر چلے گئے. وہ سارا کو گلے لگا کر گھنٹوں روتی تھی. اور سارا کی آنکھیں تو ہر وقت سرخ رہتی تھیں. صوبان اور عبدال بھی جیسے ہنسنا بھول گئے تھے. اور بڑے ابا تو بالکل ہی چپ ہو گئے تھے. وہ روتے کچھ چونک کر جاگ کر اٹھتی تھی. اسے لگتا تھا جیسے بڑے ابا بھی کسی دن اسے یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہ بھی کتنے کمزور ہو رہے تھے. ودا اسے خاموش اور سوچوں میں گم دیکھ کر سارا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تم بڑے ابا سے بات کرو گی یا میں کروں؟ ہاں. اس نے چونک کر سارا کی طرف دیکھا اور باہر نکل گئی. باہر بالکل خاموشی تھی. شاید دادی اماں اور خاتون بی بی اپنے کمروں میں تھے. صوبان بھی ابھی تک نہیں آیا تھا. اس نے بڑے ابا کے کمرے میں جھانکا. اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے بے حد تھکے تھکے اور کمزور لگ رہے تھے. انہوں نے ودا کو جھانکتے دیکھ لیا اور مسکرائے. آ جاؤ ودا بیٹی. کوئی کام ہے کیا؟ وہ جھجکتی سی اندر آ گئی. آپ جلدی آ گئے بڑے ابا. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بس کچھ گرانی سی تھی سو چلا آیا. بڑے ابا کیا آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں؟ وہ بے اختیار سوال کر بیٹھی جو اکثر اس کے ذہن میں آتا تھا. حالانکہ صوبان نے کتنی بار سمجھایا تھا کہ آخر بڑے ابا کو کسی آفس میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. خان بہادر شطرنج کھیل کر آ جاتے ہیں. بڑے ابا کو شطرنج کا بہت شوق تھا. اکثر چھٹی والے دن وہ اسے عبدال کے ساتھ بٹھا لیتے تھے اور ایسی ایسی چالیں چلتے تھے کہ وہ حیران رہ جاتی تھی. بڑے ابا نے اپنی غلافی آنکھوں کی لمبی پلکیں اٹھائیں اور ان کی نظریں ودا کے چہرے پر ٹک گئیں. نہیں بیٹا کسی بھی آفس میں نہیں. پھر آپ کہاں جاتے ہیں؟ ودا پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی. عبدال بھائی کا خط آیا بڑے ابا؟ اس نے پوچھ لیا. ہاں رحمانی صاحب کی طرف آیا تھا. لکھا تھا ابھی تک سیٹل نہیں ہو سکا ہوں. ہفتے میں 1-2 دن کام ملتا ہے. باقی دن چھپ کر رہنا پڑتا ہے. جس دوست کے پاس رہ رہا ہوں وہ کوشش کر رہا ہے. جلد ورک پرمٹ بن جائے گا. شکر ہے کچھ خبر تو آئی. منع کیا تھا لیکن سنتا ہی نہیں تھا. بڑے ابا نے آہستگی سے کہا. اور یہ صوبان کہاں ہے؟ تمہاری دادی نے بتایا تھا انٹرویو دینے گیا ہے. ہاں بڑے ابا ابھی تک نہیں آیا. 6 بجنے والے ہیں. شاید کسی دوست کی طرف چلا گیا ہوگا. بڑے ابا اس نے ہونٹوں پہ زبان پھیری. بڑے ابا آپ کر دینا اس کی سفارش کسی دوست سے.
آج کل بغیر سفارش کے کام نہیں ہوتا ہے، ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن، لیکن کم اہلیت والے سفارشوں کو جاب مل جاتی ہے۔ بڑے ابا خاموش رہے، لیکن ان کے چہرے پر بے بسی تھی۔ خاتون بی بی نے ہولے سے دروازہ بجایا۔ آ جاؤ، بڑے ابا نے کہا۔ خاتون نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اور ایک ڈسپلن ہو تو وہ بھی لا دو۔ بڑے ابا نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ وہ خاتون کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ بڑے ابا، آپ کا سر دبا دوں؟ نویدہ کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح بڑے ابا کو سکھ پہنچائے، اور ابا نے مرتے وقت کہا تھا کہ انہیں چاہیے کہ بڑے ابا کو سکھ پہنچائیں۔ نہیں بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اللہ پر بھی بھروسہ رکھو، صبح سے کو مایوس نہ ہو، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کہیں تو سنوائی ہوگی نا۔ قائد اعظم نے ہمیں ایسے پاکستان کے خواب نہیں دکھائے تھے۔ بڑے ابا، وہ جھجک گئی۔ ہاں ہاں کہو، کیا چاہیے؟ ان کے لہجے میں بڑی انتہائی شفقت تھی۔ کچھ نہیں بڑے ابا، وہ سارا نوکری کرنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے مزید نہیں پڑھے گی۔ کیوں؟ بڑے ابا نے استجاب سے پوچھا۔ پتہ نہیں بڑے ابا، آپ کو تو پتہ ہے، جو بات اس ذہن میں سما جائے۔ اس کی فرینڈ رابیل ہے، اس کی آنٹی کا بوتیک ہے، وہ وہاں کام کرنا چاہ رہی ہے۔ بڑے ابا نے تھکے انداز میں آنکھیں موند کر سر پیچھے ٹیک لیا۔ بڑے ابا، اس نے گھبرا کر ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول لی، سر کو ہلکے سے ہلایا۔ جاؤ بیٹا، اور سارا کو بھیج دینا۔ اور جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس طرح لمبے سانس لے رہی تھی جیسے بہت بڑا مارکا سر انجام دے کر آئی ہے۔ سارا اس کے بیڈ پر اوندھی لیٹی کوئی پرانا میگزین دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا بڑے ابا نے؟ وہ رسالہ پھینک کر سیدھی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اجازت دے دی؟ پتہ نہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، نویدہ نے وہیں دروازے میں بڑی کین کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے؟ سارا نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا۔ غصے میں تھے؟ نہیں تو۔ اچھا، غصے میں نہیں تھے۔ اس نے نویدہ سے پھر تصدیق چاہی اور اندازہ ہی لگایا، پھر تو یقیناً مان جائیں گے۔ اس نے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا۔ ودا جی، میرے لیے دعا کرنا، بڑے ابا مان جائیں، ورنہ دیکھو، ضد مت کرنا سارا، انہیں کسی بات سے تکلیف نہ پہنچانا، یہ ابا کی خواہش تھی۔ سارا نے سر ہلایا اور باہر نکلتے ایک دم اڑ آئی۔ سنو ودا، صوبان آ گیا ہے، اس کے کمرے سے ریڈیو کی آواز آ رہی ہے۔ اب دیکھنا، اس زمانے میں جب لوگوں کے پاس اسٹیریو ڈیک اور VCR تو جانے کیا ہے، ہمارے پاس وہی پاکستان بننے کے وقت کا پرانا سڑا ہوا ریڈیو ہے، اور بھی صوبان کے پاس ہے، جس کا والیوم سسٹم اتنا شاندار ہے کہ لائٹ میوزک بھی پکے راگوں پر گمان کر دیتا ہے۔ سارا ہر وقت بولتی رہتی ہو، لوگ دنیا میں ہم سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، شکر ادا کیا کرو، تم جو سب کے حصے کا شکر ادا کر دیتی ہو۔ ہاں سنو، اگر بڑے ابا کا موڈ اچھا ہوا تو آج میں ان سے کہوں گی کہ اچھا سا اسٹیریو ریکارڈر لے آئیں۔ سچی اتنی پیاری کیسٹیں آئی ہوئی ہیں بازار میں۔ دیکھو سارا، بڑے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان سے کوئی فرمائش مت کرنا۔ اچھا بڑی اماں، پتہ نہیں بڑے ابا گھر کا خرچ کیسے چلاتے ہیں، اس نے سوچا، اور سارا کے پیچھے باہر نکل گئی۔ جب سے اس کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہنے لگی ہے۔ تب سے اکثر اسے احساس ہوتا ہے کہ بڑے ابا بڑی مشکلوں سے گھر چلا رہے ہیں، اور یہ کہ بڑے ابا کے پاس کوئی لاکھوں روپے بینک میں نہیں ہے، جیسا کہ صوبان کا خیال تھا۔ صوبان جوتوں سمت اپنے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے تھے۔ ریڈیو سے مہدی حسن کا کوئی گانا آ رہا تھا۔ صوبان، اس نے ہولے سے آواز دی۔ صوبان نے آنکھوں سے بازو ہٹائے۔ کیا بننا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ انہوں نے میری ڈگریاں دیکھی، سابقہ تجربہ پوچھا اور واپس بھیج دیا، جبکہ مجھ سے پہلے جو لڑکا اندر گیا تھا وہ شاندار گاڑی سے اترا تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، اور تقریباً پون گھنٹہ اندر رہا، اور جب باہر نکلا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صوبان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر نا امیدی اور مایوسی تھی۔ نویدہ کا دل دکھ گیا۔ میں نے آج بڑے ابا سے بات کی تھی تمہاری سفارش کی، پھر انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ اپنی اہلیت سے نوکری حاصل کرے۔ لہجے میں تلخی تھی۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بات کروں گا کسی سے۔ ودا اس کی مایوسی نہ دیکھ پائی اور جھوٹ بولا۔ اچھا یہ کہا ہے؟ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بجھی آنکھوں میں امید کے جگنو دمکنے لگے۔ ودا، تم ایک کام اور بھی کر دو، وہ جو تمہاری دوست تھی نا۔ ودا، تم نے جب یونیورسٹی چھوڑی تھی کسی دوست سے ملی تک نہیں ہوں میں تو۔ ہاں، 1-2 بار زرین اور مہوش اس سے ملنے آئی تھی۔ ہاں یار، وہی جو لمبی گاڑی میں آتی ہے کبھی تم سے ملنے، وہی جس کے چچا کو بہت بڑے سیاستدان ہے، کیا نام ہے اس کا؟ قادر جیلانی۔ اچھا، تم زرین کی بات کر رہے ہو، زرین ربانی۔ ہاں وہی، صوبان نے جوش سے کہا۔ اس کے چچا آج کل ریلوے کے وزیر ہیں، ان سے کہو نا اپنے چچا سے کہہ کر مجھے ریلوے میں انجینئر کی جاب دلوا دیں۔ مگر نویدہ نے سوچا، بھلا وہ زرین سے کیسے کہہ پائے گی؟ پلیز ودا۔ اچھا، اس نے حامی بھر لی۔ دیکھو، تم کل ہی جانا اس کی طرف، اور میرے ڈاکومنٹس بھی لیتی جانا۔ میں خلیل الرحمن سے کہوں گا، وہ تمہیں اپنی گاڑی میں چھوڑ آئیں گے۔ اچھا؟ نویدہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے پورے وجود میں تھکن اتر آئی تھی۔ تم نے کھانا کھایا دن میں؟ اس نے جاتے جاتے پوچھا۔
خلیل الرحمان نے کھلا دیا تھا۔ سبحان پھر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نویدہ اس پر ایک نظر ڈال کر باہر آ گئی۔ نویدہ بڑے بڑے پلر والی شاندار کوٹھی کے اندرونی گیٹ سے کچھ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے خلیل الرحمان اسے گیٹ پر اتار کر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی گیٹ پر کھڑی رہی۔ واپسی کا کیا کرنا ہے؟ خلیل الرحمان نے کھڑکی سے باہر سر نکالا۔ وہ چونکی۔ خود آ جاؤں گی، اگر پرابلم ہو تو فون کر دیجیے گا۔ جی بہتر۔ اس نے مڑ کر بیل پر ہاتھ رکھا۔ جانے یہ خلیل الرحمان کب کی وفاداریاں نبھا رہا تھا۔ بیل نہیں ہے جی۔ پٹھان چوکیدار گیٹ بند کر کے اس کی طرف آیا۔ زرین تو گھر پر ہے نا؟ ہاں جی۔ چوکیدار نے خود ہی بیل دی۔ وہ مڑ کر لان میں فواروں کی طرف دیکھنے لگی جن میں سے پانی اچھل رہا تھا۔ جس انجینئر نے بھی اس گھر کا نقشہ بنایا تھا وہ بھی کوئی آرٹسٹک مائنڈ ضرور رہا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ زرین سے یہ سب بات کہہ بھی پائے گی یا نہیں، وہ سوچتے ہوئے اندر آئی۔ زرین ٹی وی لاؤنج میں فلور کشن پہ بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اللہ ودا تم، یہ میری آنکھیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ میں سمجھ بھی نہیں پا رہی کہ تم آئی ہو۔ بس وہ آنے جانے میں پرابلم ہوتا ہے نا، ورنہ دل تو بہت چاہتا ہے سب سے ملنے کو۔ یار فون کر دیا ہوتا میں خود آ جاتی۔ ایک بار کیا تھا، تم نہیں تھی۔ نویدہ نے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اور ہاں 2 months before 2 مہینے پہلے میں انگلینڈ میں تھی یار، بہت انجوائے کیا وہاں۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور سارو اور دادی اماں اور تمہارے اینگری ینگ مین سبحان بھائی کیسے ہیں آج کل؟ ان کی ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے نا، جاب کی تلاش کر رہے ہیں۔